السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں اپنے رب رحمان سے کہ خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج اللہ کے حکم سے ہماری کلاس 6 ہونے جا رہی ہے۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم ذرا ریویژن کر لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلی کلاسز میں کیا کیا کور کیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ آپ قریب 4 سال تو بی بی حلیمہ کے آغوش محبت میں رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں قریب آپ 2 سال آمنہ کے آغوش محبت میں بھی رہے ہیں۔ اس کے بعد میں بی بی آمنہ کے انتقال کے بعد میں آپ دادا کی شایع شفقت میں آ جاتے ہیں۔ قریب 8 برس 2 مہینے اور 10 دن کے ہو گئے تھے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا، تب آپ چاچا کی کفالت میں آ گئے۔ چاچا ابو طالب کے دل میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے لیے خاص رحمت اور شفقت برتی تھی۔ جب آپ قریب 25 سال کے ہو گئے تو آپ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جن سے آپ کو 6 بچے ہوئے، جن میں قاسم اور عبداللہ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ نے آپ کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی۔ اس درمیان قریب 10 سال گزر گئے اور ان 10 سالوں میں کوئی اہم واقعہ ہسٹری کی کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ جب آپ کی عمر قریب 35 ایئر کی تھی تب ایک اہم واقعہ پیش آتا ہے، وہ ہے کعبے کی تعمیر کا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک روز ایک سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ یہ دیواریں ایک بار خانہ کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے سے ہی کمزور ہو گئی تھیں۔ اب قریش مجبور ہوئے کہ کعبے کی پھر سے نئی تعمیر کی جائے۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ تعمیر کے لیے صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے، اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ اور انہیں کیا تھا کہ خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ابرہہ کا حال دیکھ لیا تھا، اس وجہ سے وہ کافی ڈر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں اس وقت ایک بہت بڑا سانپ رہا کرتا تھا، تو اس وقت وہاں خانہ کعبہ کے اوپر چھت بھی نہیں تھی۔ جب انہوں نے سوچا کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے یہ لوگ سوچ وچار کر ہی رہے تھے کہ ایک بہت بڑی چیل آئی، اور وہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر جو سانپ رہتا تھا اس کو اپنے پنجے میں لیا اور اٹھا کے اڑ گئی۔ تب ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے کہ ہاں اب ہم خانہ کعبہ کو ڈھا سکتے ہیں۔ پھر بھی ان لوگوں کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھائیں۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کر دیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا ہے تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا۔ اچھا، ان لوگوں نے ترنت نہیں ڈھانا شروع کر دیا تھا، ان لوگوں نے دیکھا کہ ولید بن مغیرہ جو تھے وہ انہوں نے جب ڈھانا شروع کیا تو انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ بھی آ جائیے، ڈھائیے آ کے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب نہیں پڑے گا ہم لوگوں کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، ابھی ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہم ایک رات دیکھیں گے، اگر جو آپ کو آج رات میں کچھ ہوتا نہیں تو ہم اگلے دن سے اس کام میں لگیں گے۔ تو انہوں نے دیکھا، ایک رات انتظار کیا، جب دیکھا کہ ان کے اوپر ولید بن مغیرہ کے اوپر کوئی عذاب نہیں پڑا ہے تب اگلے دن ان لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تک ڈھا ڈالا۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی گئی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا ایک الگ الگ حصہ مقرر تھا، جیسے کہ سامنے والی دیوار کسی ایک قبیلے کو ملی، سائڈ کی دیوار دوسرے قبیلے کو ملی، اس سے سائڈ کی دیوار تیسرے قبیلے کو ملی اور پیچھے کی دیوار چوتھے قبیلے کو ملی۔ ان سبھی قبیلوں کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ خود اپنے کندھوں پر پتھر لا لا کے ڈھوتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے یہ کام وہ غلاموں سے کرواتے، وہ اس کا آنر اپنے آپ لینا چاہتے تھے نا، تو اس لیے وہ خود تب پتھر ڈھو رہے تھے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا عباس کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ رومی معمار تھا، وہ کیوں کر رہا تھا؟ اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے، ذرا جان لیتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ جدہ میں ایک سیل لگی۔ جدہ جو آج کل کا یہ جدہ ہے اس کو پہلے کے زمانے میں جدہ کہتے تھے، تو جدہ میں ایک سیل لگی۔ اب سیل کس چیز کی تھی کہ یہ بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ کیسر روم جو اس وقت کی بہت بڑی سپر پاور تھا، اس نے یمن میں ایک بہت شاندار چرچ بنانے کے لیے بہترین لکڑی اور بہترین ماربل اور بہترین معمار بھیجا۔ کیا بنانے کے لیے؟ چرچ بنانے کے لیے۔ اس وقت شپ کے ذریعے وہ سامان بھیجا جا رہا تھا، تو راستے میں طوفان بھیج دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔
تو جو اس کا شپ تھا وہ کریک ہو گیا اور اس میں پانی بھرنے لگا۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہمارا یہ سامان تو خراب ہی ہو جائے گا، کیونکہ آگے ہم بڑھ ہی نہیں پائیں گے، اس لیے یہ اتنا قیمتی اور بہترین سامان ہے، اس کو کیوں ضائع کیا جائے۔ تو انہوں نے اس سامان کو بیچنے کا من بنا لیا۔ مکہ کے لوگ بھی خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہتے تھے، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھے کیسے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے بہترین لکڑی، بہترین سامان اور بہترین اسٹون اور دیکھیں بہترین مستری بھی بھیج دیا خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے۔ یہ جو باقوم نام کا معمار تھا، اس کو بھی ہائر کر لیا تھا، کیونکہ یہ اپنے کام میں بڑا ماہر تھا۔ یہ کیسر کے محلوں کی تعمیر کرنے والا شاندار معمار یعنی مستری بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیج دیا اپنے گھر کی تعمیر کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو جب کوئی کام لینا ہوتا ہے تو کیسے کیسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ انسان بس سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ کہاں روم اور کہاں مکہ کہ بہترین لکڑی، بہترین ماربل، اس زمانے کا بہترین بیسٹ کاسٹ مین بھی پہنچا دیا۔ اب کنسٹرکشن کا کام تو شروع ہو گیا، لیکن اب ان لوگوں کے پاس میں اتنے پیسے نہیں بچے کہ کام پورا ہو پاتا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ نارتھ کی طرف سے 6 ہاتھ کی جگہ چھوڑ دی۔ اس طرف سے انہوں نے ایک چھوٹی سی دیوار کھڑی کر دی، جس کو ہجرو اور حتیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ دیوار انہوں نے اس لیے کھڑی کر دی تھی تاکہ نشانی رہے کہ یہ بھی کعبے کا ہی حصہ ہے، اور کعبے کو چوکور شیپ دے کر کمپلیٹ کر دیا۔ اس سے پہلے کعبہ ریکٹینگل تھا، جو کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا وہ ریکٹینگل ہی تھا، لیکن جب یہ دوبارہ تعمیر کیا گیا پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس کو چوکور شیپ دے دیا گیا۔ اچھا، ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ چلو اس ٹائم پیسے ختم ہو گئے تھے تو کعبے کو اس طرح سے نہیں بنایا جا سکا تھا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن اب تو بہت مالدار لوگ رہتے ہیں نا وہاں عرب میں، ابراہیم علیہ السلام نے جیسا بنایا تھا ویسا کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ تو آپ کو بتاتے چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، انہوں نے حضرت عائشہ سے مکہ فتح کے وقت میں یہی فرمایا تھا کہ اے عائشہ، اگر ہماری قوم نے نیا اسلام قبول نہ کیا ہوتا تو میرا جی تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تعمیر جیسے ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں تھی اسی طرح کعبے کی تعمیر کراتا، لیکن چونکہ نیا اسلام لوگ لائے تھے تو لوگ یہ نہ سوچیں کہ لو اب کعبے کو چینج کرنا شروع کر دیا ہے، اس لیے انہوں نے اس خیال کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ آپ کی وفات کے بعد عبداللہ بن زبیر نے جب یہ بات سنی کہ رسول اللہ کی یہ خواہش تھی تو انہوں نے پھر سے کعبے کو ریکٹینگل شیپ میں بنا دیا تھا، کیونکہ انہوں نے حدیث کی کتابوں میں یہ بات پڑھی تھی۔ تو ان کے بعد حجاج نے پھر سے کعبے کو ڈھا کر ویسا ہی بنا دیا جیسا پہلے تھا۔ اس کے بعد پھر حکومت آئی عباسیوں کی، تو انہوں نے چاہا کہ ہم پھر سے ویسا ہی بنا دیں کعبے کو جیسا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ تو ان لوگوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ اس طرح تو یہ کھلونا بن کر رہ جائے گا، ایک مذاق بن کر رہ جائے گا، جو بادشاہ آئے گا تو کبھی ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد جیسا بنا دے گا، تو کوئی اور بادشاہ آئے گا تو قریش جن نے جیسا بنایا تھا ویسا بنائے گا، اس لیے اس کو مذاق نہ بنائیے اور جس طریقے کا ہے یہ اسی طریقے سے اس کو رہنے دیجیے۔ اور دیکھیے جس دیوار پر حجر اسود تعمیر کیا گیا ہے اس سائڈ کی جو دیوار ہے اس کے کنسٹرکشن کا کام عبد مناف، جن کی برانچ میں ہاشم کا قبیلہ آتا ہے، ان کو اس کا شرف ملا تھا۔ اچھا، دوسری طرف کی جو دیوار ہے اس کے کنسٹرکشن کا کام ملا تھا ابو مخزوم کو، بنو مخزوم کو، جو کہ ابو جہل کا قبیلہ تھا، اور جو باقی کی دیواریں ہیں دوسرے اہم قبیلوں کو ملی تھیں۔ لیکن یہ جو دیوار ہے جس میں حجر اسود نصب ہے یہ بڑی اہم دیوار تھی، کیونکہ ہاشم کے پاس ہی خانہ کعبہ کی چابی ہوا کرتی تھی، تو اس لیے ادھر کی دیوار کو اٹھانے کا شرف بھی انہی کو ملا۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ گئی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھنے کا اس کو شرف حاصل ہو۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا، اور یہ تھا کہ حرم میں خون خرابہ بھی ہو جاتا، کیونکہ حرم میں خون خرابہ حرام تھا، لیکن اس وقت مزید اتنا جھگڑا ہوا کہ یہ کام بھی رک گیا تھا 5-6 دنوں کے لیے۔ پھر ابو امیہ نے، جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا، یہ کہہ کر فیصلے کی صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہوگا اسے اس جھگڑے کا حکم مان لیا جائے گا۔
لوگوں نے تزویج کو منظور کر لیا۔ اللہ کی معصیت دیکھیے کہ اس کے بعد میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قریش نے دیکھتے ہی کہا ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، یعنی یہ محمد ہیں جو امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی گئی، سارا واقعہ آپ کو بتایا گیا۔ آپ نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود کو رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا ایک کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش ہو گئے تھے۔ حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے بنا رکھا تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبے میں داخل نہ ہونے پائے۔ دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھیں۔ اندرونی کعبہ 2 قطاروں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے ہیں اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت بنائی گئی ہے، جبکہ پہلے نہ ستون تھے اور نہ ہی خانہ کعبہ کے اوپر چھت ہی تھی۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سلیم العقل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر کر سامنے آئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، عدل اور حکمت، زہد اور قناعت، بردباری اور عفت، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع سب میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر پر لے لیتے تھے، تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ وہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا تھا، مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوئوں کا تعاون فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت و نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ چنانچہ آپ بتوں کی عید پر نہ حاضر ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے، اور آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے جانوروں کو بھی نہ تو کھاتے اور نہ ہی بتوں کو چھوتے تھے اور نہ ہی ان سے تقریب حاصل کرتے تھے۔ لات اور عزیٰ کی قسم تو سننا بھی گوارا نہیں فرماتے تھے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہیں فرمائی، حالانکہ یہی مجلسیں جوانوں کی تفریح گاہ اور دوستوں کی ضائع ملاقات ہوا کرتی تھیں۔